الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی محترم و معزز سامعین، سلسلہ گفتگو عظمت قرآن، اس گفتگو کو روک کے آج چونکہ یکم رجب المرجب ہے اور یہ وہ عزت و عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ نے جن 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا، جن میں کفار کے ساتھ بھی جنگ و جدل کو منع قرار دیا، ان میں سے پہلا مہینہ رجب المرجب ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب جنت کی ایک نہر ہے اور اس کا پانی ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو ماہ رجب میں روزہ رکھیں گے، اور خداوند عالم کی طرف سے ندا بلند ہوگی، این الرجبیون، کہاں ہیں ماہ رجب کا احترام کرنے والے اور اس میں روزہ رکھنے والے، اور اس نہر سے ان لوگوں کو سیراب کیا جائے گا۔ بعض علماء نے یہاں یہ بھی تعریف کیا کہ جو شخص 3 روزے رکھے، خصوصاً جمعرات، جمعہ کو اور ہفتہ کو اس مہینہ میں، اور بعض روایات میں 4 روزے، بعض روایات میں 7 روزے رکھے، وہ اس فضیلت کا حقدار ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا معصوم نے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے تو روزانہ اگر وہ 100 مرتبہ تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تلاوت اگر ایک تسبیح پڑھے تو اس شخص کو اس دن کے روزہ کا ثواب حاصل ہوگا۔ اور اس مہینے کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس مہینہ کو امیر المؤمنین علیہ السلام کا مہینہ قرار دیا گیا۔ جس سلسلہ میں آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس ماہ مبارک کی ابتدا آسمان ولایت کے 5ویں چاند اور آفتاب آسمان عصمت کے 7ویں ماہتاب نے اپنے نور امامت کے ساتھ اور نور عصمت کے ساتھ اس کائنات کو منور فرمایا۔ میری مراد امام محمد باقر علیہ السلام۔ یکم رجب المرجب کثیر روایات کے مطابق صاحب دائرۃ المعارف فرید وحیدی نے لکھا، دلائل الامامہ میں ہے، اور بہت سارے مورخین نے لکھا کہ یکم رجب المرجب 57 ہجری جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے اللہ کی اس کائنات کو اپنے نور امامت کے ساتھ منور فرمایا۔ اور یہ وہ عظمت والی ہستی ہیں کہ جن کو اللہ نے بیک وقت ہاشمی اور علوی بنا کے دنیا میں بھیجا۔ ننہال کے لئے آپ ہاشمی بھی ہیں، آپ علوی بھی ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا سلسلہ نسب ماں اور باپ دونوں کی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اگر باپ امام زین العابدین علیہ السلام ہیں تو نانا امام حسین علیہ السلام ٹھہرے اور نسب سید الانبیاء تک، ماں جناب سیدہ زکیہ طاہرہ فاطمہ بنت حسن رحمہ السلام، یہ وہ عظمت والی بی بی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ننہال کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تک، تو آپ ننہال کی طرف سے حسنی سید ہیں اور ددھیال کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے امامت کے ساتھ اتنے رشتے عطا فرمائے کہ کسی معصوم کو اتنے رشتے امامت کے ساتھ عطا نہیں فرمائے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، خود امام ہیں، بابا امام ہیں، دادا امام ہیں، نانا امام ہیں، پردادا امام ہیں، بیٹا امام ہیں، پوتا امام ہیں، پڑپوتا امام ہیں، اتنے امامت کے رشتے اللہ نے اس ہستی کو عطا فرمائے۔ باپ کا تعارف ہیں ہی معصوم، زین العابدین، سید الساجدین، زبان قاصر ہیں اس معصوم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ آپ 20 مرتبہ حضرت کا ذکر مبارک سن چکے ہوں گے صاحبان ممبر سے، لیکن میرے محترم ماں ہیں تو فاطمہ بنت حسن، اور یہ وہ بی بی ہیں جن کو آل حسن میں صدیقہ کا لقب عطا ہوا۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی اس والدہ ماجدہ کو صدیقہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام خود اپنی اس زوجہ کو صدیقہ کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اور میرے محترم فرمایا امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے، قانت صدیقہ، یہ بی بی صدیقہ تھی، لم تدرک فی آل الحسن مثلھا۔ اصول القافی میں یہ امام کا فرمان موجود ہے کہ کائنات میں آل حسن میں سے کسی کو وہ مرتبہ نصیب نہیں ہوا جو اللہ نے اس بی بی کو عطا فرمایا۔ اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام، یہی 7ویں دن آپ کے سر کے بال اتارے گئے، ان کے وزن کے برابر چاند کی راہ خدا میں صدقہ کی گئی، جانور ذبح کر کے فقراء اور مساکین میں اس کو تقسیم کیا گیا۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ کئی سال، 10 سال پہلے
سید الانبیاء خود نام بھی بتا کے گئے اور آپ کا لقب بھی بتا کے گئے، اور یہ فریقین کے ہاں برادران اہل سنت کے ہاں بھی روایات موجود ہیں۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو فرمایا تھا میرے بیٹے، اس بیٹے حسین، امام کی طرف اشارہ کر فرمایا تھا میرے اس بیٹے کو اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا اور ان کو اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا۔ فرمایا جس کا یقال لہ محمد، جس کا نام محمد ہوگا، اذا رأیتہ یا جابر، اے جابر جب میرے اس بیٹے سے ملاقات ہو فقرہ منی السلام، میری طرف سے اس کو سلام کہنا۔ اور پھر فرمایا یا جابر علم انا، یاد رکھ، ان المہدی من ولدہ، کہ 12واں امام اور اس کائنات میں عدل انصاف قائم کرنے والی ہستی میری اس بیٹے کے نسب میں سے ہوگی۔ اور پھر فرمایا وَعْلَمْ یا جابر، اے جابر پہچان لے، اِنَّ بَقَاءَكَ بَعْدَهُ قَلِيلٌ، میرے اس بیٹے کے ساتھ ملاقات کے بعد تو بہت تھوڑا عرصہ زندہ رہے گا۔ اور پھر روایات میں ملتا ہے کہ حضرت سے جب ملاقات ہوئی تو کہا تھا اِنَّ رسول اللہ يَقْرُؤُكَ السلام، اے مولا تجھے تو تمہارے نانا سید الانبیاء نے سلام پیش کیے تھے۔ جناب یہ وہ ہستی ہیں اور یہ امام ہیں جن کی ایک ہی کنیت ہے ابو جعفر، اور یہ اتنی عظمت والی، کیونکہ بیٹے جعفر صادق ہیں تو آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو جعفر ٹھہری۔ اور امام کے القاب میں الامین حضرت کا ایک لقب ہے، ائمہ اور سید الانبیاء کے علوم کے امین ہیں، جو کہ الشبیہ الدر الندیم میں، تذکرۃ الخاص میں، نور الابصار میں حضرت کے لقب الشبیہ سے یہ مراد ہے کیونکہ شمائلہ شمائلی، پیغمبر اعظم کے قول کے مطابق ان کے شمائل پیغمبر تھے۔ ایک لقب حضرت کا شاکر بیان ہوا، ہادی بیان ہوا، شاہد بیان ہوا، اور سب سے لقب جو آپ کا زبان زد عام ہے ٹھہرا وہ آپ کا نام لقب باقر ہے۔ نام محمد ہے اور لقب باقر ہے۔ اور صاحب جامع المقال نے یہ جملہ لکھا کہ الباقرین اور الصادقین ان دونوں باپ بیٹے کا لقب ہے۔ ان دونوں باپ بیٹوں کو تغلیب کی بنیاد پر، عظمت کی بنیاد پر، پانچویں اور چھٹے امام کو باقرین بھی کہا جاتا ہے، صادقین بھی کہا جاتا ہے۔ اور میرے محترم سامعین، اس حد تک روایات میں ملتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ہیبت انبیاء عطا فرمائی تھی، اتنا روب اور ہیبت اور دبدبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اہل بصرہ کا فقیہ ہے قتادہ، وہ خود روایت کرتا ہے لقد جلست بین یدی الفقہاء، میں بڑے بڑے فقہاء کے سامنے بیٹھا، وامام ابن عباس، میں عبداللہ ابن عباس کے سامنے بھی بیٹھا، فَمَزْتَرَبَ قَلْبِي مِنْ أَيِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مِثْلَ مَزْتَرَبَ قَلْبِي مِنْكَ، امام کو کہا کرتا تھا کہ مولا میں نے کسی کے دربار میں بیٹھتے ہوئے اتنا روب اور ہیبت محسوس نہیں کی جتنا میرا دل آپ کے سامنے مضطرب ہوتا تھا۔ تو آپ کی طرف لوگ آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے، ہیبت پیغمبر کا وارث۔ اور ایک اور آپ کی خوبی حسن الصوت، اللہ نے آپ کو خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو غلام اور لوگ کھڑے ہو کے امام کا قرآن سنتے تھے، اور کبھی کسی نے امام کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لم یرا ضاحکا، مسکراتے نہیں تھے۔ اکثر آپ کی زبان پر ذکر خدا جاری رہتا تھا، اور پوری زندگی مدینہ نے بے بسر کی سوائے دو مواقع کے، یا واقع کربلا کے وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے، یا خود اپنے امامت کے دور میں 112 ہجری میں حشام کے دور میں شام اپنے بیٹے جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے، ورنہ کبھی حج کے علاوہ آپ نے اپنے نانا کے شہر مدینہ کو نہ چھوڑا۔ انشاءاللہ ایک دو روز گفتگو ہم امام کی سیرت پہ اور امام کی عظمت پہ اور امام کے فضائل پہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ دعا ہے کہ کریم اللہ ہمیں باقر العلوم کے بتائے ہوئے علوم سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام کی محبت اور امام کی امامت پر اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے، اور مرتے وقت اس گھرانے کی محبت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔